بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. اور آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ سے جڑا ہوا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے شو بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان میں اس وقت ٹوٹل ٹیلی کام یوزرز 19 کروڑ 60 لاکھ ہیں جو موبائل فون یوزرز ہیں. 14 کروڑ 80 لاکھ براڈ بینڈ یوزرز ہیں جو سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی سروسز بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریروں کے بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ پاکستان میں 4G کے نام پر مشکل سے 3G سروسز دی جاتی ہیں. ٹیلی کام سیکٹر کی جو اپنے لیڈرز بڑے بڑے عہدیداران ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ٹیلی کام سروسز پرووائڈ کرتے تھے, اب ہم صرف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہو گئے, ہم صرف انٹرنیٹ دیتے ہیں. اور آف کورس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ از کنیکٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ. اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کی اگر بات کی جائے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت برا وقت پاکستانیوں نے دیکھا ہے. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سروسز بار بار ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اپ ہو جاتی ہیں, انٹرنیٹ سلو چلتا ہے, تیز چلتا ہے, بار بار آپ اپنے وائی فائی کی سپیڈ بڑھواتے ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ نہیں رہی ہے. سیڈلی اتنے سارے یوزرز ہونے کے باوجود ہم بہتر پرفارمنس کیوں نہیں دیکھ پا رہے. اب ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی اور آئی ٹی منسٹری سے کہا ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی فروری 2026 تک کی جائے, ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور جو ہمارے اس وقت ریگولیٹر ہے PTA, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ٹیکسز کم نہیں کیے جائیں گے را مٹیریل کے اوپر تب تک بڑا مشکل ہے اس کو لانچ کرنا, اس کے آکشن کرنا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان سے بڑی بڑی ملٹا نیشنل کمپنیز FMCGs چھوڑ کے جا رہی ہیں. وہ یہی کہتی ہیں کہ 40% کارپوریٹ ٹیکس اگر ہم دیں گے, 100 روپے کمائیں گے, 40 روپے حکومت کو دیں گے تو ہمیں کیا فائدہ, ہم کسی اور ملک چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ٹیلی کام سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ان کے را مٹیریلز ہیں اس پہ ٹیکسز کم کیے جائیں, اور یقیناً ہونے بھی چاہیے اگر 5G کو آنے اور بہتر سروس پاکستانیوں کو ملنی ہے. اور IT کا دور ہے, تو پھر ہمیں کچھ IT ریلیٹڈ کرائم کا بھی ذکر کرنا چاہیے. سائبر کرائم کے حوالے سے بھی کافی سارے ایسے نمبرز آئے ہیں جو میں آج کے شو میں ڈسکس کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائبر کرائم ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق صرف 3% کنوکشن ریٹ ہے, صرف 3% لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں. 5000 کیسز رجسٹر ہوئے, 7000 گرفتاریاں ہوئیں اور صرف 222 سزائیں ہوئیں. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کیوں ہمارے ملک میں سائبر کرائم کم نہیں ہو رہا ہے. سائبر کرائم کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں کیس رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ ایک شخص خواتین کا واٹس ایپ ہیک کرتا تھا اور پھر ان کو بلیک میل کرنا شروع کرتا تھا. ان کو بلیک میل کر کے ان سے نہ جانے کتنے نازیبہ حرکات اس نے کروائیں. 500 سے زائد فحش ویڈیوز اس کے فون سے ملی, which was really sad کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کا حال کیا کر دیا ان کرمنلز نے. آج کیونکہ انٹرنیشنل ڈے فار ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن بھی ہے, دنیا بھر میں عورتوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کا دن ہے, اور ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے کہ پاکستان میں خواتین کتنی محفوظ ہے, کیونکہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ہوش ربا انکشافات, سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. رپورٹ اس صوبے کے حوالے سے ہے جہاں کی پہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, جہاں پہ خاتون چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کی. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں خواتین کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے تشویشناک اعداد و شمار ہیں. اوسطاً روزانہ 85 خواتین مختلف اقسام کے تشدد کا شکار بنتی ہیں. زیادتی, اغوا, نہ جانے اور کتنے قسموں, 6 بڑے اقسام کے جرائم ہیں جو ان کے خلاف ہوتے ہیں. اٹس ریئلی سیڈ, کیونکہ ہم نے مریم صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, بٹ سیڈلی خواتین کے خلاف جس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں, جس طرح ان کا ہم نے حال کر دیا ہے, وی شوڈ لک انٹو آور سوسائٹی کہ ہم آج یہاں کیسے اور کیوں پہنچے ہیں. اور اگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے, اس کے تحفظات کیا ہیں, اس کی پریس ریلیز کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے. گفتگو کا آغاز کریں گے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. میں چاہوں گا IT منسٹر ہیں سندھ کے علی راشد صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. علی السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آج آپ کی پریزنس اس شو میں بہت ضروری تھی. میرے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب فرام PMLN, پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. زاہد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کچھ لمحوں میں ہمیں PTI کے رہنما بھی جوائن کریں گے اور سبین غوری صاحبہ بھی جوائن کریں گے جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں فار IT اینڈ ٹیلی کام. علی, آپ سے شروع کرنا چاہوں گا.
پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ موبائل فون یوزرز، 14 کروڑ 80 لاکھ براڈ بینڈ یوزرز. انٹرنیٹ سروس روز ڈاؤن ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بل ٹائم پہ لیے جاتے ہیں، پیسہ پاکستانی بہت خرچ کرتے ہیں ٹیلی کام سروسز اور انٹرنیٹ سروسز کے پیچھے، بٹ سیڈلی ہمیں وہ کوالٹی سروس نہیں ملتی. بلاول صاحب نے خود کہا تھا 4G کے نام پہ مشکل سے 3G مل رہا ہے، اور اب 5G لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ 5G کے اسٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں ٹیکس کم کرو. آپ کی نظر میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا اپنی انٹرنیٹ سپیڈ کو نارمل رکھنے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انٹرنیٹ جو ہے ایک بیسک نیسیسٹی اب بن گیا ہے پاکستانیوں کے لیے، اور یہ ہر جیسے آپ نے خود بتایا کہ 20 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ایک عام آدمی جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اس ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے سب چیزیں کہ اس کے حلقے میں یا اس کی جو لیڈران ہیں یا MPs ہیں وہ کیا پرفارمنس ہے ان کی، اور کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ایک میڈیم بن گیا ہے یہ، اور یہ جتنی جلدی ہمیں اس چیز کا احساس ہو بینگ ان دا گورنمنٹ، چاہے فیڈرل ہو چاہے پروونشل ہو، وہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا یا کیا مشکلات کا سامنا رہا، وہ اوبیسلی پارٹ اینڈ پارسل، وہ ہر ملک کا جو شہری ہے اس سے متاثر رہا ہے. تو میں ذاتی طور پہ بھی انٹرنیٹ بالکل، بلاول صاحب نے جب کہا کہ 4G کے نام پہ 3G آتا ہے، وہ بالکل درست کہا. مگر دیکھیں میں پازیٹیو آدمی ہوں، جو نیگیٹیوٹی پہلے تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاسٹ میں جو ہوا وہ تو ہوا سب کے سامنے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ، ڈیبیٹ اٹ اور ڈسپیوٹ اٹ. اب میں آگے بڑھتے ہوئے بتاتا ہوں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اب ایک سی کیبل جو پوری دنیا کا سب سے فاسٹسٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ جا کے ہم نے یہاں کراچی انڈر گراؤنڈ میں ہم نے سمندر سے نیچے وہ کیبل کنیکٹ کر دیا. اس سے یہ ہوگا کہ جو سپیڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ہمارے انٹرنیٹ کی. بالکل ماضی میں رہی ہے، دشواریوں کا شکار ہم رہے ہیں، میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ابھی کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر بھی یہاں دے رہا ہوں کہ دس از آلریڈی بین اچیو. اس کے علاوہ جو ہے یہ انٹرنیٹ تیز ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس فری لانسرز ہیں، ہمارے جو یوٹیوبرز، فری لانسرز، ہائی فائیو اور ادھر ادھر جو لوگ کام کرتے ہیں، $1 بلین اکانومی. آپ کو پتہ ہے ان کو ہم نے ابھی تک کچھ دیا نہیں. سو ایٹ لیسٹ وی کین ڈو از گیو دیم انٹرنیٹ. میں یہاں اپنا بھی تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں. پروونشل سطح پہ خواتین کا آپ نے کی بات کی، تو ہم ایک فورم، اپنا ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں خواتین کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے، جہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ہراسمنٹ ہو تو وہ اس پورٹل We'll discuss that in detail. پارٹ 2 میں ہم صرف وہی بات کریں گے علی، لیکن پارٹ 1 میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم IT ریلیٹڈ سبجیکٹ کے اوپر رہیں. آگے بڑھنا چاہوں گا، ویلکم کرنا چاہوں گا سبین غوری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پارلیمانی سیکرٹری فار IT اینڈ ٹیلی کام. تھینک یو سو ویری مچ سبین صاحبہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ. سبین صاحبہ پاکستانی آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آخر ہماری انٹرنیٹ کی سروس کب صحیح ہوگی، کب ہمیں 4G کے نام پہ 4G ملے گا؟ 5G کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ خواب اتنے آسانی سے پورے ہوں گے؟ سبین صاحبہ. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ ہم پاکستانی قوم ہے، ہمیں ہر چیز کا خیال اس وقت آتا ہے جب بالکل سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو تقریباً 1 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ڈیجیٹل نیشن، ڈیجیٹل پاکستان کا جو ہے وہ ایک ویژن، جو کہ بہت زبردست ویژن ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور بہت سپیڈی کام، مطلب اس حد تک کہ مجھے لگتا ہے کہ باقی کسی اور اس میں ہم اس فیلڈ میں اتنی تیزی سے ہم نے کام نہیں کیا ہوگا، یا ہم نے اس کے مائل سٹونز اچیو نہیں کیے ہوں گے، مگر اس میں ہم نے مختلف گولز اچیو کیے ہیں. اس کے باوجود ہم ایک ایسی قوم ہیں جو مسلسل جو ہے وہ جنگ کا شکار ہے، بیرونی بھی اور اندرونی طور پہ بھی. تو بہت جگہوں پہ اسمبلی میں بھی کے فلور پہ بھی، اور بہت ہمارے کولیگز، اور جہاں ہم جاتے ہیں مختلف جو ہے وہ کانفرنسز میں، مختلف پروگرامز میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہر جگہ کی اپنی ڈائنامک ہے. کچھ صوبے ایسے ہیں جیسے KPK کے کچھ علاقے ہیں، انسرجنسیز کے، بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پہ جو انٹرنیٹ کی سروس ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے. منسٹری آف انٹیریئر الاؤ کرتا ہے، ہمارے پاس سے ساری چیزیں ہوئی بھی ہوتی ہیں، بٹ منسٹری آف انٹیریئر الاؤ کرتا ہے کہ کہاں پہ 2G جو ہے وہ الاؤ کر دیں گے، 4G پراپر آ رہا ہے نہیں آ رہا، یا کہاں پہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اور ہمیں مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں، جیسے یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، مگر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ایک سب مرین کیبل جو ہے وہ
प्रॉब्लम में आ गई थी। उससे पहले इसी साल के शुरू में जनवरी फरवरी में भी जो है एक सबमरीन केबल जो है वो मिडल ईस्ट के मुकाम पे वो टूट गई थी और उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे तक हमें हमारी इंटरनेट सर्विस जो है वो थोड़ा बहुत तातुल का शिकार रही। तो इस तरीके के मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको पता है ये चीज़ें हर वक्त की एक जो है वो ट्रबल शूटिंग मांगती हैं और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस फ़ौरन होनी चाहिए। मगर उसके अलावा जहाँ जहाँ चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी जो सर्विसेज हो, उसके बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मज़ीद तेज़ करेंगे। मुझे पता है कि जिस तेज़ी से जो है वो हमारी कौम इस वक्त जो है वो मोर देन 3 मिलियन लोग जो है उनको हम ये सप्लाई हमारी सर्विसेज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, मगर उसके बावजूद भी इट्स नॉट इनफ और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बहुत जल्द हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। उसके लिए कोशिशें जारी हैं और टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक, अब जाहिद खान साहब भी हमारे साथ हैं। जाहिद खान साहब, आपकी नज़र में ये बिलावल साहब की कहते हैं कि 4G के नाम पे 3G दे रहे हैं, वज़ीर आज़म 5G का ख्वाब दिखा रहे हैं, आपको ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है जाहिद खान साहब? शुक्रिया। मैं इस पे देखें ना, एक तो आपने प्रोविंशियल IT मिनिस्टर ले लिया, उसने भी अपनी बात कर दी, फिर आपने फिडल से पार्लिमानी सेक्रेटरी ले ली, उसने भी अपनी बात की। तो मेरे ख्याल में वो दोनों मेरे से ज़्यादा बेहतर इसलिए जानते हैं कि दोनों उसी के अंदर ही है। वैसे आपके सूबे के अंदर तो बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क भी नहीं आता जाहिद साहब। आई थिंक यू वुड लाइक टू एड्रेस दैट इशू आल्सो। मैं उस पे आ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। देखिए, हकीकत तो है हमारे मुल्क के अंदर तो मुश्किलात है। उस मुश्किलात खासकर हमारे सूबे में और बलूचिस्तान में इन इलाके हैं कि जहाँ से दहशतगर्द इसको यूज़ करते हैं और उससे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलती है। तो जाहिर है कि वहाँ पे वो भी तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के और फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वसातत से उस चीज़ों के लिए कुछ रोकथाम तो करते हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे मुश्किलात है। और ख़ासकर जो बॉर्डर एरियाज़ है जो अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो पहले पाटा थी वो अभी जब सेटल एरिया में आ गए तो वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात है। तो हुकूमत को चाहिए कोशिश करिए। मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर भी रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किलात को दूर करें, क्योंकि इस वक्त ये ज़रूरत है दुनिया की। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। इंटरनेट पूरा दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से डिजिटल इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से सारी चीज़ें चल रही है, तो ये भी ज़रूरी है। तो चाहिए, हुकूमत को चाहिए, दोनों तो सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए और फेडरल हुकूमत को भी चाहिए कि जितना भी मुमकिन है इनसे जितने भी वसाइल है कि उसमें जितना पेशरफ कर सकते हैं वो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नामवर कानूनदान है पाकिस्तान के और यकीनन वो भी एक इंटरनेट यूज़र है, उनकी एक राय बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना। रियासत साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में पाकिस्तान में आज इंटरनेट सर्विसेज का मयार क्या है? टेलीकॉम सेक्टर को कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि फरवरी 2026 तक 5G का ऑक्शन करें और फिर 5G की तैयारी करें, जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ना 5G के फ़ोन है ना 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब परेशान है। डू यू थिंक ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड पाकिस्तान हासिल कर पाएगा रियासत साहब आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, लोग जो कंसर्न लोग होते हैं, जो मिनिस्ट्री से होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं, वो तो आपको एक पॉजिटिव पहलू ही देते हैं। उन्होंने कभी भी उन पहलुओं पे कभी जिक्र खैर नहीं फरमाया, कभी उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उनके दिल की बात ना सुनी है ना कही है। मैं आज आपके सामने शो में बैठा हूँ, आपने 2 दफ़ा लिंक मुझे भेजा है और यहाँ पे जो नेट है वो काम नहीं कर रहा। मैं E11 इस्लामाबाद में रहता हूँ, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जो दिल है पाकिस्तान का। वहाँ पे 4G क्या, मुझे तो लगता है 3G भी बीमार होके चल रहा है शायद। तो जब तक ये चीजें, बस देखें, अवाम को सुहाने ख्वाब तो हुकूमतें दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर अब हमें मिसालें देते हैं 5G की, हमें मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया और UK और यूरोप और पेरिस और ऑस्ट्रेलिया की, कि वहाँ पे आईनी कोर्ट्स ऐसे काम कर रही हो। भाई, आप अपनी मुल्क के अंदर आप अपने जो असल रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो तो देखिए। आपने एक नेट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग इस नेट के जरिए अरबों खरबों का बिजनेस करते हैं। आप उनको ये सर्विस ही
بلا تعطل نہیں دے پاتے, اگر دیتے بھی ہیں تو اتنی ڈسٹارشن اور اتنی ویک سروس ہوتی ہے کہ لوگوں کا کام ہی نہیں ہوتا. کہاں آپ اس دنیا کو اور لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ 5G کہنے کو آپ 6G بھی کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ کو کوئی اس کو کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پور سروس ہے پاکستان کے اندر نیٹ کی کہ اس کی مثال آپ کمپیریزن کسی جگہ پہ کریں تو اس کا نہیں ہو سکتا. اچھا میں علی, آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ وزیر اعظم نے جو ڈیڈ لائن دی ہے فیبرری 2026 کی ٹو آکشن 5G اسپیکٹرم, از اٹ پاسبل؟ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو لگتا ہے 5G کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آن دا گراؤنڈ لیول؟ دیکھیے, پولیٹیکل ول ہو اور کمپیٹنٹ ہو تو اینی تھنگ از پاسبل. ایلون مسک جیسے کہتے ہیں نا کہ اف یو گیو یور گول 6 months تو آپ کو 6 months لگیں گے, وہ ایک ہفتے کا آپ ٹارگیٹ رکھیں, وہ چیزیں ایک ہفتے میں بھی اچیو ہو سکتی ہیں. تو اٹس ویری ڈویبل. اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا کیا کہتے ہیں اسٹار لنک سے بھی ہماری بات چل رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کچھ ایسے دیہات اور گاؤں اور ایسے علاقے ہیں جہاں نیٹ ورک کی سروس ہی نہیں ہے, تو وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ جب آ جائے گا تو انشاءاللہ پورے پاکستان اکراس. علی, آپ کی بات سننے کے بعد ہر کوئی پوچھے گا آپ سے, علی کب آ رہا ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ؟ بہت جلد آئے گا. اور جو یہ اس میرے جو پہلے اسپیکر جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے 2G بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو آن لائٹر نو میں کہوں گا ہو سکتا ہے ان کو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو شاید ان کا پھر چلنے لگے. سر ہے ان کے حالات بڑے, ان کے ارد گرد لوگوں کا تو کیا جا رہا ہے, مشکل سے وہ سروائیو کر رہے ہیں, لیکن از فائٹنگ, از اے بریو مین. میں سبین صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا, ڈو یو تھنک کہ ایگزیکیوٹیبل ہے 5G اسپیکٹرم کا آپشن؟ جی بالکل ایگزیکیوٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کی کوئی ٹیکنیکل, یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز سروس ہے اور ہم نے دے دی اور وہ آنی شروع ہو گئی. اب اس سے پہلے ابھی ہمیں یو فون اور ٹیلینور کا مرجر تھا, وہ ایک بہت بڑا مشکل بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ابھی ہمارے 5G اسپیکٹرم کے لیے کچھ لوگ کورٹ میں گئے ہیں, اس میں بہت سارے وینڈرز ہمارے ساتھ, مختلف کمپنیز انوالو ہیں, ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مگر جیسے کہ جو ہے وہ علی نے کہا کہ بالکل جو ہے ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ٹیم جو ہے وہ بہت کیپیبل بھی ہے اور بہت اسپیڈی اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر فیبرری میں نہیں تو بائی دا مڈ آف نیکسٹ ایئر, مطلب نیکسٹ ایئر میں آپ کے پاس 5G ہوگا. اچھا, اسٹار لنک جب ہمارے پاس آیا تھا, میں ایک تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ٹائم اس لیے لگا کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی, آپ لو آربٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ایکٹ نہیں بنا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے دنیا میں یہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہے. جہاں یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے وہاں بہت چیزوں میں نقصان دہ ہے. اور پاکستان کو بھی جس طرح سے اور دوسرے ملکوں کو اس وقت سائبر سیکیورٹی اور اس چیز کی بہت ساری ہماری اپنی گریونسز تھے جس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو, اپنی سیکیورٹی کو سائبر لحاظ سے بھی مضبوط کرنا ضروری تھا. اس کے لیے پہلے ایکٹ بنا, اس کے لیے کاؤنسل بنی, اس کے اوپر کام ہوا, ٹیم بنی. کوئی بھی چیز نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پھر اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کے تمام جو پلرز ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں اتنا ٹائم لگا, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک پھر ہوگا یہ کہ اگر اس کے اگینسٹ اس کے ہی خدا نہ خواستہ نیگیٹو کوئی ایفیکٹس آنے لگیں گے تو یہی قوم شور مچانے لگتی ہے. تو گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, گڈ گورننس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم وہ چیزیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کے مضر اثرات سے بھی تو اپنی قوم کو بچا سکیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ سب کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ڈیو ٹائم لگ رہا ہے میرے خیال میں وہ سب کی بہتری کے لیے. بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے 5000 کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, درج کیے جاتے ہیں, 7000 لوگ گرفتار ہوتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں صرف 222 کو. حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سائبر سیکیورٹی اتھارٹی قائم کی جائے. اتھارٹی کے قیام کے لیے وزارت IT نے سائبر سیکیورٹی ایکٹ کے ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے, مشاورت کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو بھیج دیا ہے. سائبر کرائم کی انتہا اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. آئے دن ہر کسی کو فون آتا ہے, کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کے میسج کے اندر جو OTP آیا ہے, ون ٹائم پاسورڈ, وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں 4 نمبروں کا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آن لائن جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ڈبہ کال سینٹر سے لے کے فراڈ اسکیم سے لے کے بہت کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے IT کے وزیر صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی بڑی گہری نظر ہوگی اس کے اوپر. علی, آپ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کر کے آئے ہیں, دنیا کی بیسٹ پریکٹسز بھی دیکھ کر آئے ہیں. How do we control our cyber crime? کیونکہ it's quite obvious کہ FIA اور دوسرے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے فیل ہو چکے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو بیک لاگ بہت آتا ہے کیسز میں, اس لیے کہ آئی تھنک سائبر کرائم جو ہے ایوری سیکنڈ پرسن وکٹم ہو جاتا ہے. کسی کی فیک پروفائل بن جاتی ہے, کسی کے پرائیویٹ پکچرز یا کوئی چیز لیک ہو جاتی ہیں. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اٹس ویری بگ. وہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے نا, آپ سے
पूछे बगैर किसी ने वीडियो बना ली या एनीथिंग सो एंड सो, किसी ने आप पे हेट कमेंट स्पीच कर दी या कोई कमेंट्स में आपके जाके आपको डिफेम कर दिया, तो मेनी थिंग्स कम अंडर इट. उसमें तरीक़ाकार ये है कि वी फील कि इसमें थोड़ा स्पेशलिस्ट यूनिट होना चाहिए जो इस चीज़ में माहिर हो. अब एक मेरे हिसाब से FIA के जो एक नॉर्मल रूटीन में ऑफिसर्स जो होते हैं, जो शायद पहले एंटी वायलेंट क्राइम में हो या ATC में अपना जो टेररिस्ट चीज़ें होती हैं या मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा बैंकिंग सर्कल में हो, इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड उन लोगों को रखने की जरूरत है जो ये चीजें समझते हैं. अली कन्विक्शन सिर्फ 3% क्यों है? देखिए, कन्विक्शन 3% इसलिए है कि आई थिंक वो कन्विक्शन एक कोर्ट्स का मैटर होता है. वहाँ कोर्ट में जाके जाहिर सी बात है, अगर एक कंप्लेन कर देना बड़ा आसान है. मैं आपको बताता हूँ, अब मैं जाता हूँ, अगर आप भी जाते होंगे, अगर कोई आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, कोई FIR आपको कटवानी है, तो आप जाएंगे FIR लॉन्च करवाएंगे बगैर. यहाँ इन्होंने सिस्टम बड़ा आसान किया हुआ है कि पोर्टल पे जाके साइबर क्राइम में कोई भी कंप्लेन कर सकता है और वो कंप्लेन रजिस्टर दर्ज हो जाती है. या आपकी लीडरशिप के अंदर अली कोई साइबर क्राइम विंग सिंध के अंदर बन सकता है, जिस तरह पंजाब में हमने देखा मरियम साहिबा ने CCD बनाई, आप भी बना सकते हैं? बहुत अच्छी आपने बात की. बिल्कुल हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और एक साइबर क्राइम विंग बिल्कुल हम बनाने जा रहे हैं और उसमें साइबर सिक्योरिटी भी देखेंगे हम सिंध हुकूमत की और साइबर क्राइम रिलेटेड जो चीज़ें हैं. इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि साइबर क्राइम से हट के, खुसूसन इसलिए कि अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी गुजरा है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन वुमेन जो होता है उनके साथ मिलके इन कोलैबोरेशन हम सिंध हुकूमत. We will come to that Ali. We will come to that Ali. Allow me, मैं सबीन साहिबा को भी शामिल करूँ. अब सबीन, आपकी नज़र में साइबर क्राइम को कंट्रोल कैसे करें? What is to be done? स्पेशली जो कराची से किस्सा रिपोर्ट हुआ था कि एक शख्स जो था वो खवातीन का WhatsApp हैक करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल शुरू करता था, नाजेबा वीडियोस. सो ये हैकिंग बहुत कॉमन हो गई है. OTPs मांगना फ़ोन करके कि मैं कोरियर सर्विस से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आपके घर पे तब पहुँचेगा जब आप मुझे ये नंबर बताएंगे जो आपके पास आया. बहुत तरीके आ गए हैं बेवकूफ बनाने के लोगों को और बना रहे हैं बड़ी तादाद में. व्हाट इज टू बी डन सबीन? देखें, जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर FIA के अंडर में ऑलरेडी फॉर्म्ड है. यहाँ सिंध में भी फॉर्म्ड है, ICT में भी फॉर्म्ड है. इसके अलावा हमने तो नेशनल जो है वो सर्ट बना दी है, सिक्योरिटी काउंसिल बना दी है और उसके में जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि इन चीज़ों को एड्रेस करें. अच्छा, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलके ये कर भी रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है कि हम अभी इस हद तक पहुंच गए हैं कि जैसे ही कोई जो है वो किसी का खातून का वो आता है और WhatsApp हैक होता है तो वो फौरन ही हम उसको विद इन फ्यू आवर्स उसको रिकवर करके दे देते हैं. मगर उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम भी लगता है. सेकेंडली अवेयरनेस की भी ज़रूरत है. अवेयरनेस के लिए हम कैंपेन चला रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मगर हमारे यहाँ भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब इस किस्म के कोड्स आते हैं तो कहाँ आपने शेयर करने, कहाँ नहीं करने, अपनी डिटेल्स किसी को नहीं देनी है. फिर अगर एक बात जैसे आपने सजाओं के लिए कही तो उसमें हमारे पास पीका एक्ट बना है, मगर उसके साथ ही साथ पर्सनल एक बिल भी हम अभी डिजिटल पाकिस्तान, उसका डिजिटल पर्सनल बिल भी जो है वो ज़ेरे गौर है और पास हो चुका है असेंबली से. उसके बावजूद भी आप ऑनलाइन जो है वो 1 क्लिक पे आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस पर बहुत जल्द जो है वो अमल दरामद भी होता है. आपके ऐसा जो कंटेंट अगर कहीं डाल दिया जाए तो हम लोग जो है वो मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फेसबुक की, मेटा की हो, चाहे किसी और X की हो, हम उनके साथ भी कोलैबोरेशन में हैं. और जब भी कुछ ऐसा होता है तो इवन IT डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलके उसको जो है वो जब प्रॉपर कंप्लेन होती है तो उस पर एक्शन लेते हैं और उसको हटवाने के लिए हम पर्सनली भी इसको देख रहे होते हैं. और ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारी कुछ जो है वो खवातीन के साथ इस तरह के हुए कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ हैक हुई है या WhatsApp हैक हुआ है तो विद इन आवर्स हमने उसको रिकवर भी कराया है. और किसी वेबसाइट पे कुछ ऐसी वीडियोस डली हैं तो हमने उस वेबसाइट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करके उसको रिमूव भी कराया है. तो ये भी हम साथ साथ कर रहे हैं. मगर हाँ, सजाओं को मजीद बेहतर करने की जरूरत है. अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है ना. फॉर एग्जाम्पल पीका एक्ट में सोशल मीडिया भी आता है, मीडिया भी आता है, मगर जब भी हम जो है वो कोई ऐसा एक्ट बनाने के लिए जाते तो उसकी नेगेटिविटी पहले हो जाती है. मीडिया भी खड़ा हो जाता है कि हम ये नहीं समझते कि उसके वही बात है प्रोज एंड कॉन्स हैं. अगर ये आपको ये लग रहा है कि ये किसी चीज से रोकने के लिए हो रहा है या किसी चीज के अगेंस्ट करने के लिए हो रहा है तो उससे कितने मैडम, मीडिया खड़ा हुआ पीका एक्ट के खिलाफ, लेकिन मीडिया कुछ ना कर सका, हुकूमत सब कुछ कर गई. एक्ट में बहुत चेंजेस आए हैं उसके बाद, उसमें हमने बहुत चीजों को नरम किया. अलाउ मी, जाहिद खान साहब, आपकी नजर में साइबर क्राइम कितना बड़ा कंसर्न है? कभी आपको कॉल आई है? नंबर बता दें जो आपको भेजा गया.
نہیں مجھے تو کوئی کال نہیں آئے، لیکن میں چونکہ یہ دونوں ایکسپرٹ ہے اس کے آئی ٹی کے، اور دونوں اس پہ بات کر رہی ہیں، لیکن میں ایک عام شہری کی حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. اگر آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا کہ جو ابھی اس وقت دنیا میں ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کے وہی جو آپ نے کہا کہ 7,000 گرفتار ہوئے اور 200 کو صرف سزا ملی. جو آپ کی جوڈیشل ہے، دیکھیے جی ہماری جو جوڈیشل ہے وہ تو 1960 والا کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. آپ اس کے لیے 1850 والے 1850 والے کتاب، سارے 1850 والے، 1850 والا پڑھ رہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان، ایسے قانون بنانا، قانون تو بن جائے گی، قانون تو بنے گا، لیکن جو انویسٹیگیشن والی ایجنسیز ہے کیا اس قانون کو اس طریقے سے فالو کر کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تاکہ جو مجرم وہ بچ نہ جائے. اور جو جج صاحب بیٹھا ہوا ہے جو سن رہا ہے، وہ جج صاحب ایکسپرٹ ہے کہ وہ جو چیزیں اس کے سامنے رکھی جا رہی جس پہ وہ اس کو سزا دے سکے. یہ دو اہم باتیں ہیں. میں ایک شہری کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں کو کرے. ایک تو انویسٹیگیشن ایجنسی کے لیے الگ بنا دے اور اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کورس کرے، اور دوسرا جو ہماری جوڈیشلی ہے اس کے لیے بھی خاص کر، کیونکہ وہ 1860 والا بات تو نہیں ہے نا. آپ نے عام پاکستانی کی بات کی ہے تو ایک جملہ میں بھی ان کے لیے کہہ دوں. ایک عام پاکستانی مجھ سے کہتا ہے زاہد صاحب کہ ہمارے کاغذ پہ جو قانون لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو زمین پہ قانون چلتا ہے وہ کچھ اور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے طاقت کا. ریاست علی آزاد صاحب، آپ کی نظر میں سائبر کرائم کتنا بڑا کنسرن ہے اس وقت؟ دیکھیں میں نے سب کی گفتگو سنی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک پہلے تو یہ بات کروں گا، جو پیکا ایکٹ پہ بات ہوئی، پیکا ایکٹ کے اندر اتھارٹی اور کونسل کی بات آ گئی. اس کے اندر وہ کون لوگ ہوں گے، وہ جو لوگ ان کے اندر جائیں گے اتھارٹی کے اندر اور کونسل کے اندر، جن کو حکومت تعینات کرے گی. اگر وہ کسی بھی خبر کو فیک ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ بالکل جینوئن ہے، کوئی گورنمنٹ کے خلاف یا جو کنسرن لوگ ان کے خلاف وہ اوپینین دے دے گی، تو وہ کونسل کا بندہ اسی وقت حکومت کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو ریموو کر سکتے. ایک دوسری بات ہے کہ جی فیک نیوز آپ کیسے ڈکلیئر کر دیں گے ون سائیڈڈ انٹل انلیس کہ آپ دوسری پارٹی کو نوٹس کریں. پیکا ایکٹ کے اندر میں نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جو حامد میر صاحب ہیں ان کا میں وکیل ہوں، نسیم زہرا صاحبہ ہیں، عدنان حیدر ہے، امیر عباس ہے، بہت سارے اینکرز ہیں جن کی طرف سے ہم نے، لیکن اس پہ زیرو پروگریس ہے کورٹ کے اندر. وہ ہمارا کیس لگتا ہی نہیں، ہمیں ڈیٹ بھی نہیں ملتی. یہ تو آپ کا عدلیہ کا نظام ہے. آپ آ جائیں آپ سائبر کرائم کی طرف. دو چیزیں، ایک ہے انویسٹیگیشن اور ایک ہے پراسیکیوشن. آپ کی جو پراسیکیوشن ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ یہاں پہ کمپلینٹ کروائیں، آپ کو وہاں پہ پراسیکیوشن کے اندر آپ کو اگر کوئی بندہ مل جائے تو میں کہتا ہوں آپ سے بڑا کوئی لکی اس ملک کے اندر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر اس کمپلیننٹ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے کہ جی چیچوں کی ملیاں میں ملزم بیٹھا ہے، وہ اریسٹ بھی جا کے وہ کمپلیننٹ کروائے گا، خرچہ بھی وہ اٹھوائے گا. تو یہ پراسیکیوشن کا آپ کا حال ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے. جتنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریشو اتنے پرسنٹ ہے، 3% ہے، 4% ہے، جتنا بھی آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ کم ریشو کنوکشن کی اس کے پیچھے پور انویسٹیگیشن ہے. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا قانون شہادت کہتا ہے آپ نے اس کے مطابق کورٹ کے اندر ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو کورٹ اپنے پاس سے کوئی ایویڈنس ڈال کے تو اس کو کنوکشن نہیں دے سکتی. ویری ٹرو، ویری ٹرو، اٹ از ڈیوٹی، چونکہ اونس آف پروف از آن دی شولڈر آف دی پراسیکیوشن. بالکل ٹھیک. ہی ہو الج ہی ول پروو. جو کہے گا کہ یہ غلط ہے تو اس نے ثابت کرنا بائی ورچو آف ایویڈنس. بالکل ٹھیک. مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، وہ کرائم یاد آ گیا. ایک کراچی سے ایک کرائم ہوا تھا، ایک شخص کی سم نکلوائی گئی کسی اور شہر سے. صبح کو وہ اٹھا تو اس کے اکاؤنٹ سے 80 لاکھ روپے بھی غائب تھے، فون پہ سگنل بھی نہیں آ رہے تھے. تو ہمارے یہاں اس طرح کا سائبر کرائم ہے. خیر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. صرف آج کل پرابلم یہ ہے پیکا ایکٹ کو آپ لوگ ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اس میں صرف ایک ہی کلوز نہیں ہے. اور نیوز صرف میڈیا پرسنز ہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آج کل ہر کوئی انفلوئنسر بنا ہوا ہے، وہ نیوز دیتے ہیں اور اتنا زیادہ ملائن کرتا ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. لیٹس موو فارورڈ. چلا ایک چیز ایڈ کرنے دینا. ایک چیز دیکھیں، تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 500 آلریڈی موجود ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں، یعنی ڈیفامیشن، سیول ریمیڈی آپ کے پاس ڈیفامیشن ہے
آپ ڈیمیجز مانگ سکتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں سوٹ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, میرے پاس وقت کم ہے ریاست صاحب, وقت کم ہے. I'm so sorry to interrupt. تین کی اگلی جو سٹوری میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے, کیونکہ آج انٹرنیشنل ڈے فار ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن ہے, عورتوں کے خلاف تشدد ختم کرنے کا عالمی دن ہے. سبین صاحب, I would like to come to you. پنجاب جہاں کی چیف منسٹر خاتون ہے, جہاں کی چیف جسٹس خاتون ہے, وہاں کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی. اوسطاً روزانہ ہر روز 85 خواتین مختلف اقسام کی تشدد کا شکار ہوتی ہیں, اور ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ زیادتی, اغوا, گھریلو تشدد, دیگر جرائم شامل ہیں. ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ آر ویمن؟ سبین صاحبہ, آپ کیونکہ خاتون ہیں تو آپ شروع کریں. دیکھیں, ہمارے پاس تو اس میں جو ہے نا وفاقی محتسب کا آن ورک پلیس اور اس طریقے کے اور بہت سارے قانون بنے ہوئے, مگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہمارا ٹریڈیشن, ہمارا کلچر بعض چیزوں میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ہاں جب خواتین پہ, چاہے وہ گھریلو تشدد ہو, چاہے وہ کسی جو ہے وہ آپ کی ورک پلیس پہ ہو, تو آپ کی فیملی اور آپ کے جو گھر والے ہیں وہی آپ کو جو ہے الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اس کو رپورٹ کریں یا اس کے لیے آواز بلند کریں. اسپیشلی جو گھریلو تشدد ہے خواتین پہ, اور وہ بہت طریقے کی قسمیں, اور یہ صرف جو ہے وہ ناخواندگی کی وجہ سے یہ صرف ولیجز یا جو ہے وہ رورل ایریاز میں نہیں ہے, بلکہ شہری علاقوں میں, اربن ایریاز میں بھی بہت زیادہ ہے. اور اس سال جو خواتین کا یہ عالمی دن تشدد کے جو منایا جا رہا ہے, اس میں بھی جو سائبر کرائمز خواتین کے خلاف ہو رہے ہیں یا سائبر کے جو ایشوز ہیں, اس کے اوپر ڈیجیٹل جو کرائمز ہیں اور اس طریقے کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ تھوڑا سا اپنی پرسنل ویلیوز کو سمجھیں, اور ہمارے پاس رولز موجود ہیں, اور جو ہماری فیملیز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے. اگر آپ کی جو بیٹی ہے یا بہن ہے, اس کا خاوند یا اس کا جو سسرال ہے یا گھر پہ اس پہ تشدد ہوتا ہے, تو اس کو رپورٹ کرنے میں, اس کو پراپر ٹیک اوور کرنے میں, کسی بھی قسم کا ٹیک اپ کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور خاتون کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا مردوں کو رائٹ ہے کہ وہ آزادی سے اور شخصی آزادی سے جو ہے اس معاشرے میں جی سکیں. تو میرے خیال میں خواتین کو تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے پاس, اور تھوڑا سا ہم ٹریڈیشنل ویلیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے تو سب سے پہلے خواتین کو شخصی آزادی دی تھی, ہر چیز میں ان کی رائے مانگی تھی. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. علی راشد, I take this question to you, اور سندھ کا بھی کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے شیئر کروں. صرف پنجاب میں ہمارے پاس برا ڈیٹا نہیں ہے, سندھ کے اندر بتایا گیا ہے پچھلے 4 برسوں میں کاروکاری کے الزام میں 466 خواتین کو قتل کیا گیا ہے. How do we protect our women? علی راشد. دیکھیں, پہلی چیز تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا تحفظ سمے دینا ہے, ان کو اپنی عورتوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, سب کو, اور بالکل اویئرنیس کی یہاں ضرورت ہے. دے شوڈ نو دیئر رائٹس. کلچرل نارم بن جاتا ہے. تو ہم نے اسی حوالے سے, میں آپ کو جو پروگرام میں پہلے بتا رہا تھا اس پہ میں آتا ہوں کہ ہم ویمن, یونائٹڈ نیشن ویمن کے ساتھ, اور ہمارا جو ویمنز ڈپارٹمنٹ ہے اور IT منسٹری جو ہے, مل کے ہم ایک پورٹل اور ایک ایپ بنا رہے ہیں جہاں خواتین کی آسانی ہو. ریاست علی آزاد صاحب, آپ کی رائے, ہم اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کس طرح محفوظ بنائیں؟ دیکھیں طلع, بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے مشرقی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. دیکھیں, کسی جگہ پہ بھی ایسا کوئی اسپیشلی جس ہماری بہن کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اگلے گھر جاتی ہے نا, تو اگر وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ بیچاری بہت مجبور ہوتی. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فائنینشیل میٹر ہے, چونکہ فائنانس جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک بچی جس کی شادی ہو کے چلی گئی, وہاں پہ اس کو والدین اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں, ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ بیٹا آپ کی اب نا یہاں پہ لاش ہی آ سکتی, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایٹ اینی کاسٹ وہاں پہ رہنا, حالات جیسے بھی ہیں. جب آپ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں, وہ تو ایک گڈ سینس میں بات یہ کرتے ہیں کہ آپ نے گھر بسانا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ پھر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی. جب کمپرومائز کرتی ہے تو پھر وہ یہ چیز بھی برداشت کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ گھر سے ٹریننگ ان بچیوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ لوگ ابیوز کرتے ہیں. تو ایک مہم چلی تھی لوگوں کے اندر شعور پھیلانے کے لیے کہ مطلب ٹچ کو بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ٹچ کرتا ہے, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے
کہ اگر کسی پہ تشدد ہوتا ہے تو جب وہ کسی جگہ پہ کمپلینٹ کروائے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل بھی کرے، اس کو وہاں پہ ایسا ایٹماسفیئر بھی دے۔ ریاست صاحب وہ جو ریپ کی وکٹم خاتون ہوتی ہے نا اور عدالت میں پیش ہوتی ہے تو عدالت پوچھتی ہے کوئی گواہ ہے تمہارے پاس جو وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ تمہارا ریپ ہو رہا ہو، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ رونا آ جاتا ہے کہ بندہ کہاں ہے۔ میں گفتگو کروں گا اب زاہد خان صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے صوبے میں خواتین کے حوالے سے اتنے جرائم unbelievable. Why is that زاہد صاحب؟ دیکھیں جس طریقے سے سائبر کرائم کا مسئلہ اس طرح یہ بھی ہے کہ ہماری پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن دونوں کمزور اور بیکار قسم کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یاد ہوگا اسلام آباد ایک خاتون کو ایک بندے نے قتل کیا اور قتل کیا کر کے اس کا سر کاٹ دیا، اس کو کئی سال اس کا کیس چلتا رہا، اب سزا اس کو ملی لیکن ابھی سزا پتہ نہیں، اس سزا کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بندے کو سزا دی گئی کہ نہیں دی گئی۔ ابھی اگر یہ صورتحال ملک میں کہ جب یہ چیزیں ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی بندے ہو، کہ جب آپ کے انویسٹیگیشن اور دونوں صحیح نہ ہو اور اب سزا کسی کو نہیں ملتی ہوں گی تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، یہ کبھی کم نہیں ہوں گے۔ کئی سامنے آتے اور کئی سامنے نہیں آتے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں چونکہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ فیڈرل بھی گورنمنٹ مسلم لیگ کا ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی ہے، اور یہ جو کرائمز ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ علی راشد، بہت بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ، بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ ان سیکشل کرائمز کے لیے خواتین پر ظلم کرنے یا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر سر عام پھانسی دی جائے، ایک پھانسی دے دیں، دیکھیں کس طرح جرم کم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سی یو ٹمارو، اللہ حافظ۔